جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ولاگ ہے اس کے اندر ہم کچھ اہم معاملات اور خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تبصرہ شیئر کریں گے بیسیکلی۔ ایک تو جو آنے والا ہفتہ ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں، اس کا امکان ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب کے خلاف ان کی سماعت ہے اور اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک ان تمام جو کیسز ہیں ان کو پہنچنا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ابھی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور خاص کر کے جو ہم نیریٹو کی بات کرتے رہے ان کی، اس وقت اس پہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف، وہ اپنے بیانیے کے حوالے سے کافی زیادہ مشکل میں ہے اور ان کو اس کا اثر جو ہے وہ بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے ود ان دا پارٹی، اینڈ جو پارٹی سے باہر بھی جو ہے ان کے اوپر کافی زیادہ اس بارے میں پریشر بھی پڑ رہا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر بھی پریشر پڑ رہا ہے۔ پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج ایک اور سٹوری آئی ہے جو کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ 2013 کے اندر ووٹن کرکٹ، یہ جو عارف نقوی والی تھی، اسی کی طرف سے $6,25,000 جو تھے وہ بھی منتقل کیے گئے تھے، جس کے بعد پھر میڈیا کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی تھی اور اس کی تصدیق FIA کو ایم گروپ نے بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب دوسری جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ الزام بھی لگاتے تھے، خیر انہوں نے بھی استعمال کی ہیں میڈیا کمپنیز اپنی پروموشن کے لیے، لیکن یہ جو رقم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں اور یہ سوالات جو ہیں اس کے جوابات اب دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان صاحب، اور ابھی دینے بھی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک شو کاز جو ہے وہ دے رکھا ہے عمران خان صاحب کو، جس کا جواب دیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ اکاؤنٹس بھی جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، تقریباً 13 کے قریب اکاؤنٹس، جس میں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، جس میں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ درست نہیں، اور خاص کر کے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی تھی ووٹن کرکٹ کے حوالے سے، عارف نقوی کے جو فنڈز تھے جو کہ خیراتی اس کے لیے تھا لیکن اس کو پارٹی میں استعمال کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی، اور یہ وہی عارف نقوی ہیں جن پہ $1 بلین کی فراڈ کا الزام ہے، اس وقت وہ برطانیہ میں بند ہے۔ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہ وکیل نے پچھلی دفعہ جو تھا اس میں بھی اس کی ابھی انہوں نے ابھی شو کاز کرنا تھا، اور ابھی 6 تاریخ کو ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور موقع جو ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اس کے اندر جو بہت سی اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کس طرح سے آگے فارورڈ کرتا ہے اور PTI اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے۔ یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، کیونکہ 13 اکاؤنٹس کی فائنڈنگز جو تھیں وہ نہیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور اسی کے اوپر مشہور زمانہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا ایک فیصلہ بھی سنایا تھا اور شو کاز بھی دیا تھا تحریک انصاف کو۔ ایک تو وہ معاملہ ہے 7 تاریخ کو جس کے اوپر دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر 6 تاریخ کو، اور 7 تاریخ کو پھر جو ہے وہ یعنی 7 ستمبر کو وہ توہین عدالت والا جو زیبا چودھری صاحبہ کو جو تھریٹس دی تھیں یا ان کو اوپر جو باتیں کی تھیں شرم کرو والی اور توہین عدالت ان پہ لگی تھی، از خود نوٹس تھا ترمن اللہ صاحب کی عدالت میں، اس کی پھر سماعت ہے، اور پھر 8 تاریخ کو جو ہے وہ توشہ خانہ ہے، جو کہ یعنی انہی تاریخوں کے اندر 7 تاریخ کو توہین عدالت میں جواب دینا ہے، اور 8 تاریخ کو پھر یہ توشہ خانہ والا کیس بھی ہے، اور ساتھ میں توہین الیکشن کمیشن بھی ہے۔ یعنی اس پورے ہفتے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی انگیجمنٹس ہیں، اسی طرح سے ان کی جو یہاں پہ کورٹ کے اندر پیشی ہے، یعنی انسداد دہشت گردی کے اندر بھی ان کو توسیع دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو عدالتوں کے اندر ان کی جو آمد و رفت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور بڑھ سکتی ہے، اور خاص کر کے یہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر ان کو ایک موقف کے ساتھ آنا ہے، اور اسی طرح سے عدالتوں کو بھی جواب دینا ہے۔ توہین عدالت کے اندر تو معافی مانگنی ہے نہیں مانگنی ایک الگ کیس ہے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر آپ نے سنا ہوگا ان کی جتنی بھی تقاریر آئی ہیں، ان کے جتنے بھی جسے کہنا چاہیے خطابات آئے ہیں،
ख़ास کرके ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھے عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، بہت بہترین جلسے کیے ہیں، لیکن گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو ہے ان کے جلسوں کے اندر بہت زیادہ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑے یا سکسیسفل جلسے جو تھے وہ نہیں تھے۔ مثلا جہلم کے جلسے کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، اور اس پہ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی اس کے اوپر اطلاعات ہیں کہ اس بارے میں ان کے اختلافات سامنے آئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر جلسے کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اس شہر کا، لیکن جہلم کے بعد جو ہے وہ ان کا کوئی ایسا ٹویٹ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا۔ تو عمران خان صاحب کے جلسوں کا جو سائز ہے وہ یہ بہت مبصرین اور ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی، اور جب ان کے اچھے جلسے ہوتے رہے ہیں تو ہم اس میں کہتے رہے ہیں کہ بہت اچھے جلسے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا ٹیلی ویژن کے اوپر 2 ہفتے نہ آنا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ان کا نہ آنا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز کا جو ان کے جو ایک ون سائیڈڈ الزام لگ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ بیانیہ ان کا چل رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور ہر وقت جو ہے خان صاحب ٹی وی پہ ہوتے ہیں، وہ پابندی ہٹ گئی ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے ان کو اجازت دے دی، تو اس کی وجہ سے بھی، اور ٹیلی ویژن چینلز بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی لیڈر کو اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، بلکہ ہم کچھ دنوں میں آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ بتائیں بھی کہ کتنا ٹی وی چینلز نے صرف عمران خان صاحب کو کور کیا اور کتنا باقی رہنماؤں کو کیا، اس وقت بھی جبکہ کہ سیلاب کی صورتحال ہے اور پاکستان جو ہے وہ تقریباً ڈوبا ہوا ہے۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر عمران خان صاحب کا جلسوں کے اندر جو ایک لوگوں کا انٹرسٹ کم رہا ہے وہ سیلاب کی صورتحال اور ان کی جو سیاسی کیمپین ہے اس کا کنٹینیو رہنا ہے۔ یعنی سیلاب میں پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مستقل اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں جو کہ فی الحال انگیج ہونے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ایک ایمپتھی جسے کہنا چاہیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے اندر وہ ایک اس وقت جو پاکستان کو ضرورت تھی کہ وہ کھڑے ہو جاتے، اپنی سیاسی مہم کو کینسل کرتے، وہ عوام میں نکل جاتے، وہ لوگوں کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکل جاتے، وہ لوگوں کے پاس ان کے علاقوں میں چلے جاتے، وہ جیسے مختلف رہنما جا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جا رہے ہیں لوگ، تو وہ چلے جاتے، تو شاید میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، وہ اپنے لیے اپنی کیمپین اور اپنے الیکشنز کے مطالبے کو نہیں بلکہ وہ پاکستان کے مطالبے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے عمران خان صاحب کی جو کیمپین ہے۔ پھر جو 5 ارب روپے کے چندے کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ وہ چندہ بھی شاید اتنی بڑی تعداد میں جتنی تعداد میں پلیج کیا جا رہا تھا اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نہیں آیا۔ ہمارے پاس فگرز بھی اس کے موجود ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے کیونکہ فگرز بڑھتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی کروڑوں میں ہے، اربوں میں نہیں گیا، کروڑوں میں ہے ابھی، جو ابھی تک ان کے پاس ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس رقم جو ہے وہ آئی ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے بڑھ جائے، ہم اس میں ایک فیئر چانس ضرور ہمیں دینا چاہیے کہ وقت کے ساتھ جو پلیجز ہوئے ہیں وہ مل جائیں، لیکن تاحال جو ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ یہ 2 وجوہات، سیلاب بھی ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کی ٹیلی ویژن پہ پابندی کی وجہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ نیریٹو کی کمی ہے۔ عمران خان صاحب مستقل جو ہے وہ وکلاء کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب آج حال ہی میں آپ نے دیکھا، آج بھی بہاولپور میں انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، انگیج کر رہے ہیں گروپس کو، لیکن ان کا جو نیریٹو تھا جس طرح سے پہلے تھا، مثلا ان کا نیریٹو ایک وقت میں نیوٹرلز کے خلاف ہوا، پھر ان کا پہلے عدالتوں کے خلاف ہوا، پھر نیوٹرلز کے خلاف ہوا، انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی اپنی جو ایک بندوقیں ہیں وہ کسیں، اور پھر اس کے بعد آج 2-3 دن سے اگر ہم دیکھیں انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ میں بتاؤں گا، میں چہروں پہ نقاب اتاروں گا، میں بتاؤں گا کس نے کیا کیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن پریکٹیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہیں جن پہ ان کو شبہ ہے یا ان کے اوپر شک ہے وہ ان کا نام نہیں لیں گے، اور وہ نہیں لیں گے۔ اگر وہ نام لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لیکن وہ نام جو ہے وہ لیے بغیر کیمپین انہوں نے چلائی ہے، یہ کہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی فورس نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ بھی اب سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کب تک جو ہے وہ آپ یہ بات کرتے رہیں گے، آپ کو
پورے ایک ڈاکیومنٹڈ چیزوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو ہے وہ واپس آنا پڑے گا۔ ایک اور جو چیز ہے وہ شوکت ترین صاحب کا IMF کو جو ان کی آڈیو لیکس آئی ہیں، اس نے بھی تحریک انصاف کا جو فالوور ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پہ ضرور مجبور کیا ہے کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو عمران خان صاحب جو تھے وہ IMF کو یہ، ان کی ٹیم جو ہے وہ IMF کو یہ کہتی دکھائی دے رہی تھی کہ پاکستان کو آپ پیسے نہ دیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین زیادہ عزیز ہے ہمیں اور چیئرمین کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں اور ہمیں دہشت گردی میں پکڑا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا IMF کو خط لکھ دیں آپ 2 صوبے کہ یہ جو ہے یہ نہ کیا جائے۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ جو فرق ہے وہ پڑا ہے ان کے نیریٹو کے حوالے سے بھی، اور نیریٹو جب تک اب جب وہ خطاب کر رہے ہیں تو ان کا فوکس پھر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے آسان کام ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کو آپ جو مرضی کہہ دیں، ان کے اوپر الزامات لگا دیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن توہین عدالت کے معاملے کو دیکھیں تو عدالت کے اوپر وہ ریزرو ہو گئے ہیں اور ہوں گے آگے جا کے، اسی طرح سے مزید ہوں گے، اور اسی طرح سے نیوٹرلز کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اس نیریٹو کے اوپر بھی آپ کو تھوڑے سے دھیمے بلکہ کافی حد تک نیوٹرل دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب بیچنے کو کیا ہوگا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب کا فوکس ہمیشہ ان کے نیریٹو کے اوپر رہا ہے، تو اس کو ہی دیکھتے ہوئے یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہوگا کہ آگے جا کے وہ اپنا بیانیہ کیا بنائیں گے تاکہ وہ لوگوں کو انگیج کر سکیں، لوگوں کو کے ساتھ اسی طرح کی فیورز یا اسی طرح کی سپورٹ ان کو مل سکے جو سپورٹ جو تھی وہ ان کے ساتھ پہلے تھی۔ تو اب جو ہے وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جائیں گی، اور اگلے ہفتے میں جو بھی 6، 7، 8 تاریخوں کو ان کے مقدمے ہیں ان کے بھی فیصلے سامنے آئیں گے، اور یوں جو ہے بیانیہ عمران خان صاحب کیا بناتے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنا ضروری ہوگا، اور عدالت کا بھی ایک طرح سے کہا جائے تو جس طرح کی صورتحال ہے، عدالت کا بھی ایک امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگلے ہفتے کے جتنے بھی چیزیں الیکشن کمیشن ہو یا توہین عدالت کا معاملہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک امتحان بہرحال موجود ہے۔ تو اگلا آنے والا ہفتہ بہت اہم ہوگا اس حساب سے کہ چیزیں بہت سی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے وہ سامنے آ جائے گا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا توہین الیکشن کمیشن میں کیا جواب جمع کراتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن ان کے کو جو انہوں نے جواب دیے ہیں یا دینے ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا۔ توشہ خانہ کے اوپر بہت ہی اس کے اندر اہم معلومات ہیں، اس کے اوپر بھی جواب ان کو دینا ہے، وہ کیا دیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ معاملات سامنے آئیں گے۔ سو آپ ہمیں دیکھتے رہیے، ہم آپ کو انسائڈ خبریں اور تجزیے تبصرے دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔